السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مذہب کا کارڈ کیسے کھیلا جاتا ہے اور کیوں کھیلا جاتا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے، اس کا نقصان کس کو ہے۔ مذہب کارڈ زیادہ تر ہم نے اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے وہ پاکستان میں اور ہندوستان میں، ان ملکوں میں زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ اور مذہب کارڈ نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ جو مذہب کارڈ کھیلتا ہے اس کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوتی اپنے آپ کو مشہور کرنے کی، اپنا مقصد حاصل کرنے کی، تو وہ پھر جھوٹے طریقے سے مذہب کارڈ کھیل کر وقتی طور پر اپنا کام نکال لیتا ہے، لیکن نتیجتاً اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں کھیلا جاتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں اور ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں آج کل تازہ ترین یہ ہے کہ ہندو مسلمانوں کے خلاف مذہب کارڈ کھیل کر ان پر تشدد اور ان کے قتل و غارت، ان کی لوٹ مار میں وہ ملوث ہیں، اور شروع ہے کام مذہب کارڈ کا۔ اور پاکستان میں جماعت احمدیہ ہے۔ اور دوسرا یہ بتاؤں کہ مذہب کارڈ اسی کے خلاف استعمال ہوتا ہے جو کمزور ہو۔ انڈیا میں مسلمان چونکہ تھوڑے ہیں اور کمزور ہیں، ہندو زیادہ ہیں، ان کی حکومت ہے، اس لیے کھیلا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں احمدی کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، ان کی تعلیم ان کو اجازت نہیں دیتی ان کا مقابلہ کرنے کی، اس لیے احمدیوں کے خلاف آسانی سے مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ حال ہی میں عمران خان نے مذہب کارڈ کھیلا، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے، کیونکہ اس کے نتائج ہمیشہ مذہب کارڈ کھیلنے والوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں، جس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے مذہب کارڈ کھیل کر جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ عرصہ اس نے حکومت کی جس میں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن آخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ آ گئی، کیونکہ ظالموں کو ظلم کی زیادہ آسمان سے اجازت نہیں دی جاتی، آخر وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے مذہب کا کارڈ کھیلا اور مشہور ہونے کے لیے، صدر بننے کے لیے اس نے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تم مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تم اذان نہیں دے سکتے، تم ایسے نام نہیں رکھ سکتے جو اسلامی ہوں۔ یہ سب پابندیاں لگا کر ضیاء الحق نے، تو اب نتیجہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کو خدا تعالیٰ نے، احمدیوں نے کچھ نہیں کیا، خدا تعالیٰ نے آگ میں جلا دیا اور اس کے جہاز کو کریش کر دیا، جس کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مشکوک کیس میں، قتل کے کیس میں الزام لگا کر اس کو پھانسی پر چڑھوا دیا، اور وہ اپنی موت اس کی پھانسی پر ہوئی۔ تو یہ اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں، جیسا کہ پاکستان میں یہ چیز نتیجہ نکالتے ہیں کہ اکثریت کا فیصلہ ہے
کہ احمدی جھوٹے ہیں، اور ایک حکومتی اسمبلی کا فیصلہ ہے کہ احمدی جھوٹے ہیں۔ اگر ان کی یہ لاجک ہے، بات ان کی ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پیچھے مثالیں ہیں ایسی کہ جو جس کے وجہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ پیچھے اگر چلے جائیں 1400 سال، تو حضرت امام حسین کا زمانہ آتا ہے۔ یزید اس کے ساتھ فوجوں کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہوتا ہے، تو وہ اپنی قومی اسمبلی کو بلاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں 70 سے زیادہ تو حفاظ تھے، بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے فتویٰ دینے والے علماء تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ امام حسین واجب القتل ہے۔ تو اگر آپ کی لاجک یہ ہے کہ اکثریت کا فیصلہ درست ہوتا ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یزید کی اسمبلی کا فیصلہ بھی درست تھا۔ لیکن یہ بات ماننے کو نہ ہم تیار ہیں، نہ کوئی اور مسلمان تیار ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت جو ہے یا کوئی بھی اسمبلی یہ فیصلہ کرنے کی اہل نہیں ہوتی کسی کے مذہب کا فیصلہ یا کسی کی زندگی کا فیصلہ۔ مذہب کے فیصلے پر ہی یہ اپنے ظلم کرتے ہیں فیصلے کے بعد، تو آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فائدہ جو ہے اس کا، جس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہو، اس کو ہوتا ہے۔ یزید نے امام حسین کو شہید کر کے کیا ملا اس کو؟ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ امام حسین کے ماننے والوں کو ہوا۔ آج وہ پوری دنیا میں امام حسین کے ماننے والے موجود ہیں، اور اس کی شہادت کی یاد میں ہر سال بڑے ہی اہتمام سے یہ دن مناتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں، مسلمان نہتے تھے، مسلمان کمزور تھے، کفار مکہ ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا کوئی اور ہی مذہب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کا یہ علاج ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اگر محمد رسول اللہ کو آپ قتل کر دیں گے تو آپ کا مذہب جو ہے یعنی کفار مکہ کا وہ بچ جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی سازش سے بچ گئے، اور پھر اسلام پھیل گیا، مکہ فتح ہوا۔ نقصان کس کو ہوا؟ کفار مکہ کو۔ ادھر نقصان کس کو ہوا؟ یزید کو، جس کا کوئی نام لبا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تاریخ دیکھ لیں آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی یہودی سب اکٹھے ہو گئے تھے، اکثریت تھی ان کی۔ انہوں نے جج کو مجبور کر دیا تھا کہ یہ فیصلہ کرے، تو جج دل سے عیسیٰ علیہ السلام کو مان چکا تھا، لیکن مجبور تھا۔ جیسا کہ آج کل بھی کئی جج جو ہیں وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ احمدی سچے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں، کیونکہ اکثریت جو ان کی ہے کفار کی طرح، جس طرح جو احمدیوں کے دشمن ہیں ان کی اکثریت ہے، ان کا خوف کی وجہ سے جج انصاف نہیں کر سکتے۔ تو اس کے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، اور اس نے بھی اپنی اسمبلی بلائی اور کہا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ تو اسمبلی نے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر ہجرت کر گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ اب
जमात अहमदिया की बारी आती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब ऐसे हालात पैदा हुए तो जमात अहमदिया के सरबराह भी वहाँ से हिजरत कर गए थे। तो उनके इस फैसले का नतीजा पाकिस्तान वाले आज तक भुगत रहे हैं। कोई किसी किस्म की किसी शोबे में भी पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की जितनी उस वक्त वो कर रहे थे। जिस तरीके से उस वक्त पाकिस्तान बढ़ रहा था जब ये फैसला नहीं हुआ था, उसके बाद जमात अहमदिया को जब बाहर जाना पड़ा, जमात अहमदिया के खलीफा को, तो वो बाहर जाकर फिर सारी दुनिया में फैल गए। आज 214 मुल्कों में जमात अहमदिया का बूटा लगा हुआ है, उनके सेंटर बने हुए हैं, उनका मरकज़ बना हुआ है। असल में यही इस ज़माने में सच्चा इस्लाम है, जिसकी वजह से उनको हिजरत करनी पड़ी और हिजरत के बाद उनको कामयाबी मिली है। और आजकल ये पाकिस्तान में फिर मजहबी कार्ड सियासी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने पहले भी इनको एक वीडियो भिजवाई थी कि खुदा का वास्ता आप हम मुल्क के हमदर्द हैं, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है इस ज़माने में, पाकिस्तान को बचाने के लिए आपकी ज़रूरत है, तो आप मज़हब कार्ड ना खेलें। अगर मज़हब कार्ड आपने खेला तो आप भी उसी तरह तबाह बर्बाद आपको कर दिया जाएगा जिस तरह पहले लोगों ने, जिन्होंने मज़हब कार्ड खेल कर अपनी वक्ती तौर पर कामयाबी हासिल की थी, तो आपका भी यही हश्र होगा। मैं नहीं चाहता था कि ये आपका ये हश्र हो, इसलिए आप ये मज़हब कार्ड जो है जमात अहमदिया के बारे में कम से कम, उसकी वजह यह है कि इस ज़माने में अगर सच्ची जमात है तो जमात अहमदिया है। सच्ची जमात के साथ जो टक्कर लेता है वो कामयाब नहीं होता। जिसने भी टक्कर ली है वो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए आपको कबल अज़ वक्त मैं बता रहा हूँ कि आप भी जमात अहमदिया के साथ टक्कर ना लें, तो फिर आपकी कामयाबी जो है मुझे यकीनी लगती है। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। तो ये मेरी गुजारिशात थी। अगर कोई सुनकर इससे फ़ायदा उठाए तो उसका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको आप शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सुनने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।